اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے ورز، آج میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو پلیز ذرا غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے، اس لیے ہمیں جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کے جنازہ پر 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ چیز جس کو تم کھاتے ہو تمہاری اپنی کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب عز و جل کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سلام اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کا احترام اور تکریم ان کی زبانوں سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیب دار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں ہو اس کو ہی خوبصورت بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے بھی شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے بھی شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی اس جیسا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصمت سرما لگاؤ، اس لیے کہ وہ بینائی کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کا بال اگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے، گو اس میں تاخیر ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ صرف وہی لو جو حلال ہو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کے بارے میں اتنا علم تو حاصل کر لو کہ جس کے ذریعے آپس میں صلح رحمی اختیار کر سکو، کیونکہ صلح رحمی سے قرابت داروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو، باوضو سوتا ہو، پھر رات میں کسی بھی وقت چونک کر اٹھتا ہے تو اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔